بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایویشن سٹوریز کی پلے لسٹ کے اندر اپنی ایک نئی سٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو اسکردو کی ایک سٹوری سنائی تھی، وہ اس آئی بٹن میں میں نے اس کا لنک دیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی سٹوری بڑی ایونٹفل تھی، بڑی انجوائیبل تھی۔ میں ایز چیف آپریشنز آفیسر اسلام آباد ایئرپورٹ ریڈار کے اوپر میں کام کر رہا تھا، تو مجھے اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف سے بتایا گیا کہ کوئی 4-5 روز کے بعد آپ کو بینکاک جانا ہے، ایک میٹنگ ہے انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ICAO کے ساتھ، تو اس میں آپ نے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ اپنا پاسپورٹ بھیج دیجیے گا۔ میں نے اپنا پاسپورٹ ان کو بھجوا دیا فلائٹ کے اوپر، تو انہوں نے ویزا پروسیس کر دیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ کا ویزا پروسیس ہو گیا۔ اب جس دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کا ویزا پروسیس ہو گیا ہے اور آپ نے نیکسٹ ڈے جانا ہے بینکاک، تو آپ کی فلائٹ ہوگی کراچی سے، تو آپ پہلے کراچی آئیں گے اور پھر کراچی سے آپ کی فلائٹ ہوگی۔ تو جس دن میری کراچی سے فلائٹ تھی، اس دن مجھے صبح یہاں سے اسلام آباد سے کراچی جانا تھا۔ میرا پاسپورٹ اس سے ایک دن پہلے وہاں پہ آ گیا، تو میں نے وہاں پہ کوآرڈینیٹ کیا، اور جو ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر ہوتے ہیں، ایسا آفس ہے کہ وہ راؤنڈ دا کلاک 24 آور وہاں پہ اوپن ہوتا ہے۔ میں نے اپنا پاسپورٹ ان کے پاس رکھوایا، اور جو اس وقت ڈیوٹی پہ تھے ان کو میں نے نوٹ کروایا کہ میرا پاسپورٹ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، تو میں کل صبح یہاں سے ایئر بلو کی فلائٹ سے آؤں گا، یہاں سے پاسپورٹ کلیکٹ کر کے تو پھر میں آگے جو بینکاک کی میری فلائٹ ہے وہ سری لنکن ایئر لائن سے تھی وایا کولمبو، تو اس پہ میں چلا جاؤں گا۔ تو جناب انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے وہ پاسپورٹ میرا وہاں پہ رکھ دیا۔ خیر اگلے دن صبح میں ایئر بلو کی میں نے ٹکٹ بک کی ہوئی تھی، تو میں ایئر بلو کی فلائٹ سے جب میں روانہ ہونے لگا، جب بورڈنگ ہو گئی، جب میں جہاز میں بیٹھ گیا، تو میری عادت ہے کہ میں احتیاطاً آگے جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا رہتا ہوں۔ ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر کو میں نے فون کیا اور میں نے انہیں کہا کہ جناب آپ کے پاس میرا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے، تو میں ابھی ایئر بلو میں بورڈنگ ہو گئی ہے، میں آ رہا ہوں، اور پھر لے کے میں نے 2-2.5 گھنٹے کے بعد میری وہاں سے آگے فلائٹ تھی بینکاک کی، تو میں نے بینکاک جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں ذرا 1 منٹ ٹھہر جائیں، میں دیکھ لوں آپ کا پاسپورٹ کدھر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے پلٹ کے فون پہ کہا کہ جناب آپ کا تو یہاں پہ پاسپورٹ کوئی نہیں ہے۔ میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے خود نوٹ کروایا تھا، رکھوایا تھا، اور آپ کچھ کریں کہ میں تو فلائٹ میں بیٹھ گیا ہوں، میں تو وہاں میرے پاس 2-2.5 گھنٹے ہیں، اور یہ پاسپورٹ تو اگر نہ ملا تو میں بینکاک نہیں جا سکتا میٹنگ کے لیے۔ انہوں نے رائٹ لیفٹ ہاتھ پیر مارے بڑی جناب جلدی میں، تو پلٹ کے مجھے انہوں نے فون کیا کہ جو رات پہ ڈیوٹی پہ بندہ تھا، اس نے سمجھا کہ آپ اسلام آباد کے ہیں چونکہ، تو پاسپورٹ اسلام آباد بھیجنے، تو انہوں نے رات ایک فلائٹ کے ذریعے پاسپورٹ اسلام آباد بھیج دیا۔ اب میں جہاز میں بیٹھا ہوں اور پاسپورٹ جو ہے اسلام آباد آ چکا ہوا ہے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ پاسپورٹ کہاں پہ ہے۔ آپ خود سوچئے کہ میری کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں نے ان کا فون بند کیا، میں نے ادھر کے ڈیوٹی ٹرمینل مینیجر کو، اب آپ ذرا امیجن کیجئے کہ میں جہاز کے اندر بیٹھا ہوں اور کسی بھی لمحے جو ہے وہ ڈور کلوز ہونے کا ٹائم ہو سکتا ہے، 5-7 منٹ تھے۔ میں نے ادھر اپنے ٹرمینل مینیجر کو، چونکہ سول ایویشن سے ہوں تو کانٹیکٹس تو ہیں، میں نے یہاں پہ فون کیا، 2-4 فون کیا آگے پیچھے، تو پتہ چلا کہ رات میں جس بندے نے پاسپورٹ ریسیو کیا تھا اس نے جیب میں ڈالا اور وہ گھر چلا گیا، کہ اگلے دن میں شاید صاحب کو خود پاسپورٹ پہنچا دوں گا۔ آپ سوچئے کہ میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ اب اس بندے کو ٹریس کرنا شروع کیا، میں نے اپنے 3-4 بندوں کو فون کیا کہ یار دیکھو آگے پیچھے، میں نے کہا یار میں فلائٹ میں بیٹھا ہوں، اگر پاسپورٹ نہ ملا تو میں تو گیا۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ جناب اس بندے سے رابطہ ہوا ہے اور وہ کہیں جا رہا تھا، اور اس کو بولا گیا ہے کہ آپ فوراً ایئرپورٹ پہنچیں اور پاسپورٹ دیں ہمیں آ کے۔ تو انہوں نے اپنے بندے ایک روڈ کے پار کھڑا کیا، ایک ادھر کھڑا کیا کہ فلائٹ جو ہے وہ کسی بھی لمحے جانے والی ہے، تو جلد از جلد پاسپورٹ پہنچائیں۔ وہ بندہ خیر واپس آنا شروع ہو گیا، اتنا پتہ چلا کہ جی وہ واپس آ رہا ہے۔ میں نے ونڈو سیٹ تھی میری، میں نے دیکھا کہ اسٹیئر ہٹ رہی ہے، میں نے کنٹرول ٹاور میں رنگ کیا، وہاں پہ ایک اسکواڈرن لیڈر میرے بہت ہی عزیز میرے اسٹوڈنٹ تھے، وہ تو پاکستان ایئر فورس سے ان کا تعلق تھا۔ ان کو میں نے کہا کہ یار میں اس طرح اس جہاز کے اندر بیٹھا ہوں اور یہ صورتحال ہے، میرا پاسپورٹ ادھر ہے اور وہ آ رہا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کس وقت پہنچے گا، اور مجھے نہ ملا تو میں کراچی جاؤں گا اور میں واپس ہی آؤں گا، کیونکہ بینکاک تو میں جا نہیں سکتا، میٹنگ میری مس ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا سر اگر آپ کو پاسپورٹ آ رہا ہے تو آپ جائیں گے تو جہاز جائے گا، ورنہ جہاز نہیں جائے گا۔
میں نے کہا نہیں یار مہربانی فرمائیے گا یہ کام نہیں کرنا آپ نے, آپ کوئی تھوڑی بہت بات کریں پائلٹ سے کہ کوئی تھوڑا سا وہ انتظار کرے. میں نے ونڈو سے باہر دیکھا کہ سٹیئرز ہٹ گئی ہوئی ہیں لیکن جہاز جو ہے وہ پش بیک نہیں ہو رہا. اب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کہانی جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے کنٹرول ٹاور میں سے, اس کو پائلٹ کو کچھ نہ کچھ بتا دیا گیا. خیر مین وائل مجھے یہ پتہ چلا کہ جناب ایئرپورٹ کے پریمیسز میں وہ بندہ پہنچ گیا اور ایک بندے نے اس سے پاسپورٹ لے لیا. اب یہ جہاز ڈور کلوز کیے ہوئے کوئی 6-7 منٹ گزر چکے ہیں. تو ادھر سے مجھے فون آیا اس کا کنٹرول ٹاور سے, کہنے لگا سر میری کیپٹن سے بات ہو گئی ہے, اس کو میں نے ریکویسٹ کی ہے, وہ ابھی ہولڈ کر رہا ہے, آپ کا پاسپورٹ آ رہا ہے, انشاءاللہ آپ کو پاسپورٹ دیتے ہیں. اب آپ سوچئے ڈور کلوز ہو چکا ہوا ہے اور جہاز ڈپارچر کے لیے تیار اور میں بیٹھا ہوں اور میں فون کالنگ کر رہا ہوں. تو اب میں نے لاسٹ فون کال کی اپنے بندے کو, میں نے کہا یار کیا سچویشن ہے. اس نے کہا جی بس بندہ آ رہا ہے لے کے. میں نے بس اس کے بعد پھر میں نے اپنا فون بند کر کے سامنے رکھا سیٹ کی بیگ میں, اور میں نے کہا اب جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, تو اب ریلیکس کرنا چاہیے. تو میں ایسے پیچھے ہو کے بیٹھ گیا. اب 10 منٹ تقریباً ایئر کرافٹ مسٹیریسلی جو ہے وہ سٹارٹ اپ کرنے سے پہلے ہولڈ کر رہا ہے. لوگ بھی پریشان ہو کے آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ نارملی پش بیک ہو جاتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, اور میں سر دبا کے نیچے چپ کر کے بیٹھا ہوں کہ یہ اٹ از بیکاز آف می. مین وائل میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ وہاں ہماری نا ایئرپورٹ کے اوپر ایک وین چلتی ہے, وہ ٹوین کیبن ہوتی ہے جس پہ چیکڈ پیٹرن ہوتا ہے بلیک اور یلو کا, اس کو ہم فالو می کہتے ہیں. تو اس کے اوپر فالو می لکھا ہوتا ہے, وہ ایئر کرافٹ کو راستہ دکھانے کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے ادھر ایپرن کے اوپر جہاں جہاز ہوتے ہیں وہاں کام آتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ دور سے وہ شوٹ لگا کے بالکل بھاگی چلی آ رہی ہے اور ڈرائیور آدھا کھڑکی سے باہر لٹک رہا ہے اور ایک ہاتھ میں اس کے پاسپورٹ اور اس کو لہرا رہا ہے دور سے, اور ڈپر دے رہا, گاڑی آ رہی اور پاسپورٹ ہلا رہا ہے. وہ سچ این امیزنگ ایونٹ, میری زندگی کی بہت بڑی سرپرائز تھی یہ. وہ جہاز کے پاس پہنچی وہ گاڑی, میں نے دیکھا کھڑکی میں سے کہ جناب وہ سٹیئرز دوبارہ آئی ہیں اور جہاز پہ لگی ہیں. ڈور اس نے ایئر ہوسٹس نے اندر سے ڈور اوپن کیا. اٹس اے اسٹرینج ہیپننگ, ایسا نہیں ہوتا, فلائٹ کا ڈور کلوز ہو جائے تو پھر اوپن نہیں ہوتا. اس نے ایئر ہوسٹس نے ڈور اوپن کیا, وہ سٹیئر لگی اور وہ بندہ بھاگتا ہوا اوپر چڑھا اور ہاتھ میں پاسپورٹ لہرا رہا میرا. اس نے آ کے تو اس کو ایئر ہوسٹس کو پاسپورٹ دیا. اس نے ایئر ہوسٹس نے پاسپورٹ پکڑا اور بھاگی ہوئی اندر کیپٹن کے کیبن میں گئی. تو واپس آئی اور آگے سینٹر میں کھڑی ہو گئی اور اونچی سی آواز میں کہتی ہے شاہد وسیم صاحب کون ہے. اب مجھے شرمندگی کہ میں اٹھوں تو اٹھوں کیسے. خیر میں چپ کر کے نظریں نیچی کر کے میں اٹھا اور میں اس کی طرف چل دیا. میں کہا جی میں ہوں. میں کہا جی آپ کا پاسپورٹ آ گیا. میں نے پاسپورٹ پکڑا اور میں آگے چپ کر کے نظریں نیچی کی ہوئے سیٹ کے اوپر آ کے بیٹھ گیا. تو جہاز سیڑھی ڈور کلوز ہوا, سیڑھی لگی. تو اب میرے دل میں یہ کہ یہ فلائٹ تو میری وجہ سے لیٹ ہوئی ہے. تو ہمارے ہاں نا ایک پروسیجر ہے کہ ایئر کرافٹ کو اگر ہم شارٹ کٹ دینا چاہیں تو ہم کہیں 3-4 ایجنسیز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں اور وہ شارٹ کٹ مل جائے تو جہاز کے 15 منٹ بچتے ہیں. میں نے فون کیا اپنے ایئر ٹریفک کنٹرول میں, اور جو ڈیوٹی پہ بندہ بیٹھا تھا چونکہ میں ان کا باس تھا تو میں نے اس کو کہا کہ فوراً اس فلائٹ کے لیے آپ کوآرڈینیٹ کریں ڈائریکٹ روٹنگ, اور اس کو آفر کریں کہ ڈائریکٹ روٹنگ اویلیبل ہے. اور میں نے کہا ہر صورت میں آپ نے یہ لے کے دینی ہے, پورے پاکستان میں بتا دو کہ اس جہاز نے جانا ہے, اس روٹ پہ جانا ہے. جناب وہ کوآرڈینیشن ہو گئی اور سٹارٹ اپ ہوئی اور جہاز جو ہے وہ پش بیک ہوا. تو پش بیک ہونے کے ساتھ ہی پائلٹ نے جو ہے ایک اناؤنسمنٹ کی. اس نے کہا کہ ڈیو آپریشنل ریزن ہم 10 منٹ لیٹ ہوئے ہیں, بٹ ہمیں ایئر ٹریفک کنٹرول نے ابھی ڈائریکٹ روٹنگ دے دی ہے, تو ہم اپنے شیڈیول سے انفیکٹ 5 منٹ ارلی پہنچ جائیں گے. ہمارا 15 منٹس کا فلائنگ ٹائم سیو ہوا ہے. دیٹ واز اے سائی آف ریلیف فار می. مجھے بہت ہی اچھا لگا, مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ میری وجہ سے جو ڈیلے ہوئے, انکنوینئنس ہوئی, وہ تھوڑی کور ہو گئی ہے. تو میں تسلی سے ایسے پیچھے ہو کے بیٹھا اور جہاز نے ٹیکسی شروع کی
رن وے کی طرف جانا شروع ہوا تو میرے برابر والے جو صاحب تھے وہ بڑی دیر سے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے. تو آخر میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا پاسپورٹ مل گیا, تو آپ کو بہت مبارک ہو. اتنا امیزنگ یہ میری زندگی کا واقعہ تھا. آئی کین ناٹ ٹیل یو. میرا اس میں یہ ایمان پکا ہوا کہ جس چیز پہ اللہ نے آپ کے لیے مہر لگا دی ہے وہ ہونی ہے. یہ انہونی ہوئی تھی جو ہو گئی. آپ خود سوچئے ایز اے ٹریولر کہ کیا ایسا ممکن ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے, کتنی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ کا پیشنس کے ساتھ سٹوری سننے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اور اس طرح کی سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے. اس چینل کی کمیونٹی بلڈ ہو رہی ہے جس میں لائک مائنڈڈ پیپل ہیں. ہم بیٹھ کے اس میں سٹوریز شیئر کریں گے, آپ کمنٹ کیجئے, ہم آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کر کے ہم انجوائے کریں گے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.